السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 7 دسمبر 2023۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو سوالات بھی آئے ہیں سب کو جواب دیں۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا 3 دسمبر کو مسلمان اللہ تعالیٰ کے چمتکار کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ جو الیکشن ہوا تھا 5 اسٹیٹ میں، اس میں جو ہے وہ جس کو چاہ رہے تھے اس کو شکست ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، ایک بات بتائیے کہ چمتکار جس سے امید رکھے ہیں کہ اللہ چمتکار دکھلاتا ہے، تو اللہ چمتکار آپ کے توقع کے مطابق اس وقت دکھلائے گا جب آپ اللہ کی بات مانیں گے نا۔ 95% پورے بھارت میں وراثت نہیں دے رہے ہیں شرعی لحاظ سے، اور 90% لوگ مسلمان پوری دنیا کے اور بھارت کے اسپیشلی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ لوگ اگر انتظار کریں گے چمتکار کا تو چمتکار کبھی نہیں آئے گا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جن کو جیت حاصل ہوئی وہ کون بہت تہجد گزار ہیں؟ ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ جو لوگ جیت گئے وہ کون بہت بڑے نیک لوگ ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پالیسی یہ ہے کہ جس کو سزا دلانی ہے، جس کے ذریعے دلانی ہے، اس کا ظالم ہونا ضروری ہے۔ سزا نیک آدمی کے ذریعے اللہ نہیں دلاتا ہے۔ کس کے ذریعے دلاتا ہے؟ ظالم کے ذریعے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب تمہارے اعمال بد ہو جائیں گے، برے ہو جائیں گے، تو ظالم تم پر مسلط کیا جائے گا۔ جب ہلاکو نے قتل عام کیا، لاکھوں کو مارا اس نے، آخر میں اس نے جو تقریر کیا تو اس نے کہا، اس کو لوگ خان کہتے ہیں، حالانکہ وہ خان نہیں ہے، وہ QAN ہے، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے، ہلاکو خان کہہ کر کے مسلمان کے اوپر چاہتے ہیں کہ مسلمان اتنا زیادہ آتنکواد تھا، حالانکہ ہلاکو مسلمان تھا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی نے یہ کہا ہے کہ جب تمہارے اندر بد عملی آئے گی تو ظالم مسلط کیا جائے گا۔ میں وہی ظالم ہوں جو مجھ کو مسلط کیا گیا۔ تو یہ دماغ میں بات نہیں لینی چاہیے۔ ایک جملہ اور بول رہا ہوں، پولیس والے کا چور کو مارنے کے لیے خود تہجد گزار ہونا ضروری نہیں ہے، صرف ایک شرط ہونا ضروری ہے کہ آپ چور ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ کیسا ہے وہ چھوڑ دے، سزا دینے والے کا نیک ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ اس لیے چمتکار نہیں ہوا۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کی ایک بیٹی ہے، 5 بھتیجے ہیں اور 4 بھتیجیاں ہیں اور 2 بہنیں ہیں، تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ چونکہ بھتیجا موجود ہے لہذا بہن محروم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک بیٹی بچی، 5 بھتیجے اور 4 بھتیجاں، تو بیٹی کو آدھا مل جائے گا 50 روپے، اور 50 روپے میں بھتیجے اور بھتیجیاں بانٹ لیں گی 2-1 کے تناسب سے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں استاد ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، بعض حدیثیں احناف کے خلاف آ جاتی ہیں جن کی توجیح اور تطبیق نہیں ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ آسان سے جواب ہے کہ جو حدیث آپ کے خلاف آ رہی ہے اس کو حنفی بنانے کی فکر نہ کریں کہ حدیث کی تحریف کریں، نہیں کریں۔ آپ یہ صاف صاف کہہ دیں کہ ہمارا جس حدیث پر عمل ہے، جو مسئلہ ہمارا ہے، اس کے لیے یہ ہماری حدیث دلیل ہے، اور اتنی ٹھوس دلیل رکھیں کہ پڑھنے والے طالب علم کو شرح صدر ہو جائے کہ ہم جس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں اس پر حدیث صحیح موجود ہے، اور اس کا جواب یہ دے دے جو آپ کے خلاف ہے۔ اچھا، وہ مسلک والا بھی تو یہی بول رہا ہوگا کہ احناف کے خلاف جو حدیث گئی اس کے بول رہا ہوگا کہ اس کی تطبیق نہیں ہو پا رہی۔ وہ کہہ کے کیا گزرا ہے؟ وہ یہ کہہ کے گزرا کہ وہ ان کی دلیل ہے، یہ ہماری دلیل ہے۔ یہی جملہ آپ بھی بول دیجئے کہ ہماری یہ حدیث دلیل ہے اور ان کی کیا ہے؟ وہ حدیث دلیل ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ حدیث کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہ بنائیں، حدیث کو اپنی جگہ رہنے دیں۔
یہ جو لفظ میں نے تحنیف استعمال کیا ہے یہ لغت میں ملے گا نہیں جلدی سے، یہ میرا خود کا اختراع، میرا بنایا ہوا لفظ ہے یہ۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ تزکیہ ہونا چاہیے، تو تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، تزکیہ جس کو آپ یہ کہہ دیجئے کہ زبان اور دل کو ایک کر دینے کا نام کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ دل کے چور کو پکڑ کر کے باہر نکال دینا اور تم کو اصل بات بتا دینے کا نام کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ مؤثر جو چیز ہے وہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ ہے۔ اگر کوئی عالم یہ سمجھتا ہے کہ مجھے لوگوں کے درمیان میں کچھ کام کرنا ہے، چاہے وہ جس مسلک کا ہو، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہی ایک ایسی شخصیت ہیں، وہ ان تمام چوروں کو پکڑتی ہیں اندر والے کو اور لا کر سامنے رکھ دیتی ہیں اور بندے کے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ایک بہترین آپ کے لیے حل ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ جو وظائف کرائے جا رہے ہیں کہ آپ روزانہ اتنا وظیفہ کریں، ٹھیک ہے، آپ وظیفہ کر لیجئے، لیکن جب تک چور باہر نہیں نکلے گا تب تک وظیفے اپنے اثرات نہیں دکھلائیں گے۔ جیسے بہت سے لوگ عامل ہیں، غور سے سنیے گا، بہت سے لوگ عامل ہیں اور سحر کا علاج کرتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد وہ بندہ بولتا ہے کہ مطلب کچھ دن تک ٹھیک رہا، اس کے بعد پھر ویسے ہو گیا، وہ پھر کرتے ہیں بیچارے۔ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ سحر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو لا ینحل ہے، حل ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کے بخاری کی جو روایت ہے، جب اللہ کے رسول پر سحر ہوا تو علاج پہلے نہیں کیا گیا۔ غور سے سن لیں اس بات کو، سارے عاملین سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتایا، آپ سن رہے تھے، سامنے دوسرا فرشتہ تھا، پہلے اس نے یہ بتایا کہ ان پر جو سحر کیا گیا ہے وہ بال کے ذریعے کیا گیا ہے، اور وہ بال سوئی میں بندھا ہوا ہے جس میں اتنی گانٹھیں لگی ہوئی ہیں، اور مدینہ کے فلاں کنواں میں نیچے پتھر کے نیچے گاڑا ہوا ہے، اس کو وہاں سے نکالا جائے۔ اس کو نکالنے کے بعد اس کی گانٹھ کو کھولا جائے اور پھر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا جائے، سحر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پہلے کیا کیا گیا؟ عامل فعل کیوں ہے؟ عامل فعل ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ سحر اگر ہے تو سحر ہوا کیسے ہے۔ اگر وہ یہ پکڑ لے تو وہی اصل عامل ہے، وہ پکڑنے والے 0.1% بھی نہیں ہیں، اس لیے جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ وظائف جو آپ کو بتائے گئے، مثال کیوں دیا، یہ وظائف جو آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ آپ 100 مرتبہ روزانہ فلاں تسبیح پڑھیے، 100 مرتبہ، ٹھیک ہے آپ پڑھیے، لیکن آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اندر سے بدل جائیں گے، کبھی نہیں بدلیں گے۔ اندر سے بدلنے کے لیے لازم ہے کہ اندر کا چور پہلے نکالے صوفی، اس کے بعد کیا کرے، آپ کو وظیفہ بتائے، تب پھر آپ کام کے آدمی بن جائیں گے۔ ایک واقعہ پوچھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوئی کمرے میں گر گئی، حجرے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے اتنی روشنی پھوٹتی تھی کہ وہ سوئی ان کو نظر آ گئی اس روشنی کی وجہ سے۔ اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا، جب اتنی روشنی تھی تو حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ ہم گھر میں چراغ بھی جلاتے تھے۔ ارے سوئی نظر آنے کا مطلب جتنی روشنی ابھی ہو رہی ہے اتنی روشنی ہوگی تب تو سوئی نظر آئے گی نا۔ سوئی تو نظر آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے روشنی پھیلنے سے، تو جہاں بھی جس بیوی کے یہاں بھی رہنا اس دن چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پورا واقعہ جھوٹ ہے، بنایا اس نے ہے جس نے یہ فلسفہ بیان کیا کہ نبی سراپا نور تھے، تو اس نے اٹھا کر کے یہ بنا دیا تاکہ دیکھیں صاحب نور تھے۔ ایسے لوگ چھوڑتے رہتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک روایت ہے کہ اپنے دین کا نصف حصہ عائشہ سے حاصل کرو، اور دوسری روایت ہے کہ تہائی حصہ حاصل کرو۔ اس حدیث کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بھی بالکل بے اصل ہے۔
پوچھا گیا کہ بعض لوگ دعا دیتے ہیں اور سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے نا، اور کبھی کبھی تو بڑے لوگ بھی علماء سے یا کسی سے سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھا نہیں دیکھا ہے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں؟ دیکھیے بخاری کی روایت ہے کہ ایک صاحبہ اپنے بچے کو لے کر کے آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کرانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کے لیے دعا کیا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہاں سے یہ معاملہ نکلا کہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، اکابرین ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بے اصل ہے، یہ اس کی اصل ہے۔ اب اس میں پرابلم کیا ہو گئی؟ شادی بیاہ کے موقع پر، عید بقرعید کے موقع پر ہمارے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے۔ اسی بہانے اپنا گلوکوز چڑھا لیتے ہیں اور سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ محرم کے ساتھ ایسا کرنا قطعی جائز نہیں ہے۔ ایک روایت بہت مشہور ہے کہ اگر ابھی کل ہی واٹس ایپ پر وائرل ہوئی ہے، میرے پاس کل آئی ہے، چل رہی ہوگی زمانے سے، کہ اگر کسی آدمی کو روزی کی تنگی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ تسبیح آپ پڑھیں، جتنی بھی تنگی ہوگی سب ختم ہو جائے گی۔ اور یہ صحابی نے پڑھا اور پھر آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول اب ایک دم سب معاملہ سیٹل ہو گیا ہے۔ صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے؟ یہ حدیث ایک دم نہایت درجے کی ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضائل میں ہے آپ کرنا چاہے کر لیجئے، ٹرائی مار لیجئے، آپ بھی ہو سکتا ہے کروڑ پتی ہو جائیں۔ بھئی اگر ٹرائی کرنے میں کیا نقصان ہے، کر لو ٹرائی۔ آپ دیکھیں اس میں جو فالٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری کی روایت آخری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی اتنی اہمیت سمجھی کہ اس کو سب سے آخر کی حدیث بیان پر۔ اس میں کیا ہے کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہاں پر استغفر اللہ جڑا نہیں ہے۔ یہ حدیث کی بڑی فضیلت ہے ثواب کے لحاظ سے، ہر دن اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، جب بھی یاد آ جائے اس حدیث کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں ڈنڈی ماری گئی ہے۔ بہرحال کوئی پڑھنا چاہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، اگر آپ کروڑ پتی بن جائیں گے تو چندہ وندہ زیادہ دیں گے تو بن جائیں، ہمیں کیا ہے، سمجھے نہیں؟ مدرسہ مسجد تو چلانا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو سلام کرنا تو دعا ہے، اور یہ جاہل آدمی کو دعا، یہ کیا معنی ہے؟ سلام کی دو قسم ہے۔ کتنی قسم ہے؟ دو قسم ہے۔ جیسے آپ کسی سے پریشان ہو گئے، اچھا بھئی السلام علیکم، جاؤ یار اپنا کام کرو، یہ دعا نہیں ہے، یہ ہم تم سے چھٹکارا پانے کے لیے سلام بول رہے ہیں، شریف آدمی کا جملہ ہے، اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں، ترک کرنے والا، چھڑانے والا سلام، یہ دعا نہیں ہے۔ نہ آپ کی نیت دعا کی ہے اور نہ دعا کی سٹائل ہے۔ جب ایک آدمی بات ہی نہیں مان رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھیا ٹھیک ہے، جاؤ یار اپنا کام کرو، السلام علیکم بھیا، یہ وہ سلام ہے، یہ دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پوچھا گیا کہ رسمیں کب ناجائز ہوتی ہیں؟ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ رسمیں کب ناجائز ہوتی ہیں۔ اس پر پوری تقریر ہے کہ رسمیں گناہ کب ہوتی ہیں۔ کوئی صاحب جانا چاہیں تو جائیں گے میرے ویب سائٹ پر، تو انشاءاللہ ملے گی۔ دو تین باتیں موٹی موٹی بتا دیتے ہیں۔ کوئی بھی رسم کو ضروری سمجھ کر جب کیا جائے تو رسم گناہ ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی ایسی رسم جو دوسری قوم کا سمبل ہو، شعار ہو، اگر وہ رسم مسلمان کرے گا تو گناہ ہو جائے گی۔ کوئی بھی ایسی رسم، مثال کے طور پر غیر مسلم لوگ شادی میں ایسے ہنومان کی گدا لے کر چلتے ہیں، اب مسلمان جو نوشو بنتا ہے وہ بھی گدا لے کر آتا ہے، یہ سمبل آپ نے اختیار کیا۔ یہ کیا ہے؟
یہ رسم نہیں مانی جائے گی، یہ دوسری قوم کا سمبل اختیار کیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اگر کسی قوم کا وہ عقیدہ ہے اور اس کو آپ نے اختیار کر لیا، جیسے کرناٹک، تمل ناڈو، آندھرا کی عورتیں شادی کے بعد منگل سوتر کی طرح کالا من کا بغیر ڈالے ان کی شادی نہیں ہوتی، یہ حرام ہے، قطعی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، اور تفصیل سے اگر دیکھنا ہے تو پوری تقریر سن لیں۔ پوچھا گیا، ایک بات مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت کو ایک جھانپڑ مارا تھا، یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں، ملک الموت یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت ٹاپ کے ہیں، لیکن رسول، اور پھر رسول جلالی رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک ہی گھونسا مارا تھا، اس کا کام تمام ہو گیا تھا، ہے نا؟ سنا واقعہ قرآن میں نا، ایک گھونسا مارا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ چاروں خانہ چت ہو گئے، 4 آدمی اٹھا لیے ان کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایسا کیا ہے، یہ واقعہ بخاری میں موجود ہے۔ پوچھا گیا کہ لوگوں کو زکوٰۃ کی طرف کیسے مائل کیا جائے، یہ بھی پوری تقریر ہے کہ زکوٰۃ، سب سے دو باتیں کہہ رہا ہوں اس سوال کے جواب میں۔ نہ دینے کی وعید سنائی جائے، اور ایک مرتبہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ، لگاتار ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ جہاں جس کو آپ کو کرنا ہے، وعید پر گفتگو کرتے رہیں۔ وعید سمجھتے ہیں کہ نہ دینے کا یہ عذاب ہے، یہ نقصان ہے، مال نقصان ہو سکتا ہے، پولیس والے کو رشوت دینی پڑ سکتی ہے، گھر میں بیماریاں زیادہ ہو سکتی ہیں، یہ سب دیکھیں زکوٰۃ آپ چاہے جتنا روک لیں، زکوٰۃ رکنی نہیں ہے، مطلب آپ کے پاس ٹکنی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کیا ہے، جانی ہے، چاہے آپ ثواب کی نیت سے دے لیں، اور چاہے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں دے دیں، اور چاہے آپ جا کر ہاسپٹل میں دے دیں، لیکن زکوٰۃ کا مال نکلنا ہی نکلنا ہے۔ پہلا کام یہ وہی سنائی جائے، اور دوسرا زکوٰۃ دینے کے فائدے بتائے جائیں کہ اس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ حقوق اللہ میں ہے، دیکھیے غور سے سنیے گا، زکوٰۃ حقوق اللہ میں شامل ہے، اور حالانکہ سارا فائدہ کس کو جاتا ہے؟ بندے کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے فائدے کے ہونے والی چیز کو بھی اپنی طرف منسوب کیا کہ تم نے زکوٰۃ میرے لیے نکالا ہے، یہ حقوق اللہ ہونے کے باوجود بھی اتنا فائدہ ہے، لہذا اس طریقے سے بات اگر کی جائے گی تو انشاءاللہ کا زکوٰۃ کی بات بنے گی۔ پوچھا گیا مدرسے میں کراٹے کیوں نہیں سکھاتے جبکہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں اکثر علماء تھے؟ اچھا مدرسہ کیا کیا کرے؟ ایک صاحب پیچھے پڑے ہیں کہ انجینئر بناؤ، دوسرے صاحب پیچھے پڑے ہیں کہ ڈاکٹر بناؤ، تیسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ IAS بناؤ، اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کراٹے سکھاؤ۔ تو 3% لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، کتنے؟ وہ 97 کو کراٹے سکھا دیا گیا کیا؟ وہ جو کالج میں پڑھ رہے ہیں، کیا بھائی کراٹے سیکھ لیے؟ 97% بچے کہاں پڑھنے جا رہے ہیں؟ اسکول، کالج، وہ IAS بن گئے، سب PCS ہو گئے، یہی 3 لوگ باقی ہیں کہ انجینئر، ڈاکٹر، PCS ہو جائیں گے تو 100% مسلمان IAS PCS ہو جائیں گے۔ ارے یہ 3% کے لیے دعا کرو کہ یہ اچھے اللہ والے عالم بن جائیں۔ سب سے بڑا کام ان کا یہ ہے کہ جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں اس سبجیکٹ میں آپ کیا ہو جائیں؟ ٹاپر ہو جائیں۔ اور میں آج بھی بتا رہا ہوں، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ لکھا ہے کہ ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ کیا جملہ ہے؟ ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ جتنے لوگ پریشانی کی بات کر رہے ہیں وہ ٹاپر نہیں ہیں، آپ ٹاپر بن جائیں گے۔ لہذا نہ سکھانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کراٹے کوئی حدیث میں منع ہے، لیکن سارا کام مدرسے والے کریں گے تو تم کیا کرو گے؟ برا، اور یہ بھی بات نہیں کہ کوئی مدرسے میں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ایک زمانہ والد صاحب کے زمانے میں گزرا ہے، آج بھی وہ کراٹے ماسٹر زندہ ہیں کہ کئی سال تک یہاں پر کراٹے ماسٹر فل ٹائم جاب پر رکھا گیا، اور بچوں نے خوب ماشاءاللہ نقصان پہنچایا کراٹے سیکھ کے۔ قانون ہمیشہ بنتا کیوں ہے؟ جب قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تب قانون بنتا ہے۔ اگر قانون کی خلاف ابھی آپ کے لیے میں نے پریس کرنے کے لیے انتظام کیا، ایک چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب نے جا کر کے اس کے پلگ کو
ڈنڈے مار کر پتھر مار کے توڑا. کیا فائدہ ملا ہے؟ اب قانون کیا بنا کہ بھیا بند کر دو, دروازہ ہی اس کا کمرے کا بند ہے. ہمیشہ قانون شرارت پہلے ہوتی ہے, اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ قانون بنتا ہے. بہرحال ایسا نہیں, بہت سے مدرسے میں کراٹے سکھایا جاتا ہے. اگر آپ یہاں چاہتے ہیں تو بتائیے گا, یہاں بھی ہم کر سکتے ہیں. پوچھا گیا ٹوٹے کنگن, ٹوٹا شیشہ, ٹوٹے برتن وغیرہ کا استعمال کرنے سے غربت آتی ہے. اس میں غربت جو کہی گئی ہے وہ غلط ہے. نہ غربت برتن, نہ شیشہ, نہ یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ یہ سب مسئلہ عورت کا ہے. یہ سب عورت کے مسائل ہیں, وہاں سے آئے ہیں. وہاں سے کیوں آیا؟ کیونکہ آپ نے, ہم نے عورتوں کو علم دین سیکھنے کے سارے راستے کیا کر دیے ہیں؟ کاٹ دیے ہیں. جماعت میں جائیں تو مفتی صاحب فتویٰ دیں, مسجد میں جمعہ میں آ جائیں تو مفتی صاحب فتویٰ دیں, تو بیچارے کہاں سے علم حاصل کرے گی؟ تو جب علم نہیں حاصل کرے گی تو ایسی ساری باتیں بولتے رہتی ہیں. غربت کا کوئی سوال نہیں. اب ایک آدمی ٹوٹا کنگھا استعمال کرا, اس کو چوٹ لگ رہی ہے, اس وجہ سے آپ نہ استعمال کریں, لیکن حدیث میں منع نہیں ہے. حدیث میں منع ٹوٹے برتن کا ہے. ٹوٹے برتن کے منع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جو برتن ٹوٹا رہتا ہے اگر آپ اس میں کھائیں گے, ہو سکتا ہے اور ٹوٹ جائے اور اس کی کرش تمہارے منہ میں چلی جائے, اس وجہ سے منع کیا گیا ہے. ورنہ غربت کچھ نہیں آتی ہے. پوچھا گیا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے, وہ سرکاری ملازم تھے, ان کو 40 سے 50 لاکھ روپے ملے ہیں, جبکہ ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے, صرف لڑکیاں, بیوی, بھائی بہن ہیں. تو اس پیسے کی وراثت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ یاد رکھیں, جو وہ پیسہ ملے گا وہ حقیقت میں تمام وارثین کا حصہ ہے. اگر آپ یہ ایگزیکٹ لکھتے کہ اتنے بچے, اتنی لڑکیاں, بیوی, تو میں ایگزیکٹ بتا دیتا کہ 50, اور وہ بھی 40 بھی نہیں لکھا, دونوں مل کے لکھا 40-50. تو بہرحال سب یہ وراثت ہے اور شرعی لحاظ سے وراثت تقسیم ہونا چاہیے. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اب ان کے مرنے کے بعد ان کی پینشن ان کی بیوی کو آ رہی ہے, تو کیا پینشن بھی وراثت کے ساتھ سب کو تقسیم کی جائے گی؟ پینشن صرف اور صرف اس کے نام ہوگی جس کو وہ لکھا کے گیا ہے. اگر بیوی کو لکھا کے گیا ہے تو پینشن ساری کے ساری بیوی کو جائے گی اور وراثت میں وہ تقسیم نہیں ہوگی. ایک صاحب نے پوچھا, مولانا میں سونے سے پہلے برابر آپ کی تقریر سنتا ہوں, لیکن جب بعد میں سوچتا ہوں تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے. تو ابھی چاہ رہے ہوں گے کہ وظیفہ بتا دیں, انجیکشن لگا دیں ہم, اور پھٹ سے ان کو یاد ہو جائے. سب کام وظیفے پہ ہے. اچھا یہ کبھی نہیں کہتے مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ کھانا نہ کھائیں اور پیٹ بھر جائے. ہمیں اس کا بھی وظیفہ پوچھو بھائی, اس کے بارے میں ان کو پورا یقین ہے کہ بغیر کھائے پیٹ نہیں بھرتا, تب وظیفے پہ نہیں ڈیپینڈ ہے. اچھا یہ آپ کو ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں, اس پر تجربہ کیجئے گا. جیسے بہت سے لوگ ہیں جو الارم رکھتے ہیں, کہاں؟ سرانے, اور روزانہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ آف کرتے ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں. جب صبح کوئی پوچھتا ہے کہ الارم بجا ہی نہیں, الارم بجا ہی نہیں. سوتے میں جو یہ کام کیا جا رہا ہے, آپ کوئی بھی تقریر اگر آپ نے 40 منٹ کی تقریر 20 منٹ نیند کی حالت میں سنی اور 20 منٹ میں کیا ہو گئے؟ سو گئے. یا یہاں محفل میں بیٹھے ہیں اور شو کر رہے ہیں, ہاں جو پہلے کی بات ہوئی ہے کچھ آپ کو یاد نہیں رہے گی, کچھ بھی نہیں یاد رہے گی. ایسے ہی یہ تقریر ہے کہ اگر 20 منٹ آپ نے جگتے میں سنا اور 20 منٹ سو گئے, جو 20 منٹ جگتے میں سنا وہ بھی سوتے میں سنا, کچھ بھی یاد نہیں رہے گی. بیٹھ جائیے, بیٹھ کر 40 منٹ تقریر سن لیجئے. اب اس کے 15 منٹ کے بعد دیکھیے کہ ہم نے کیا سنا ہے, تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے. ایسے کتنے بچے ہیں ہم لیٹ کر پڑھتے ہیں اور لیٹ کر پڑھتے پڑھتے کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں. آپ جس دن لیٹ کر پڑھے ہوں اور سو گئے ہوں اور صبح جب اپنا محاسبہ کرو کہ میں نے وہ پڑھا کیا تھا, آج کچھ بھی نہیں پڑھا آپ نے. آپ اپنے آپ کو روزانہ بیوقوف بنا رہے ہیں, قطعی نہیں یاد رہے گا, اس سسٹم کے خلاف ہے. پوچھا گیا ہے کہ
تبلیغ دین کے لیے عموماً فی سبیل اللہ کی تعبیر کی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا. دو بنیادی وجہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تبلیغ دین کرنا جہاد سے زیادہ مشکل کام تھا. کیوں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ دین کیا تو حالت کیا ہوئی آپ کو معلوم ہے. حضرت سمیہ نے اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا تو حالت کیا ہوئی یہ بھی آپ کو معلوم ہے. آل یاسر کے پورے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس وقت تبلیغ دین حقیقت میں جہاد سے زیادہ مشکل کام تھا، اس لیے اس کو فی سبیل اللہ کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا. برابر بات سمجھے میری؟ نمبر ایک. نمبر دو، کتنے لوگ اس میں ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے آج تک دل سے تمنا ہی نہیں کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا کرے، اور اگر کہیں کر لیا خود ڈرتے کیا ہیں کہ اگر کہیں دل سے مانگ لیا اور ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہے بقیہ دعا کے قبول ہونے میں ان کو ڈاؤٹ ہو یا نہیں ہو، لیکن اس میں ضرور ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اگر اللہ بول دیے کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عنایت فرمائے اور واقعی میں ہو گئی، اس خوف سے وہ بول ہی نہیں رہا ہے. یہی تو منافق کی علامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. صحابہ میں ایک بڑی تعداد، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا غالباً کہ 100% صحابہ کی دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ بستر پر موت نہیں دینا، شہادت کی موت عطا کرنا. اب شہادت کی موت کی جو تمنا اس طریقے سے لیے ہوئے ہے، ایسے تبلیغ دین کرنے والے کے لیے فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا کہ لوگ نکاح نامے میں کم عمر لکھواتے ہیں تو اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا انشاءاللہ. بھئی آپ کی عمر خاص کر لڑکی کی لکھاتے ہیں. ہمارے میں کیا کر دیا ہے ہم نے اپنے مصروف، اس میں لکھ دیا ہے آدھار کارڈ کا نمبر بھی لکھیں. ہمارے نکاح نامے میں آدھار کارڈ کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. بہرحال اگر کیا جا رہا ہے تو غلط ہے. نمبر ایک. دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ نکاح نامے پہ ایک تاریخ ڈالتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نکاح نامہ بھرا گیا، اب آج تاریخ کتنی ہے؟ تاریخ آپ نے ڈال دی 7 اور نکاح ہوا رات کے 1 بجے، تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ تاریخ تو ہو گئی کتنی؟ 8 اور پڑی ہوئی ہے 7. یہ عرف عام میں اتنا ہے، چلتا ہے. سمجھے نہیں؟ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں ڈالا ہے کہ 12 کے بعد ہوگا، لاؤ ابھی ڈال دے. ڈال دیا، ڈیلے ہو گیا نکاح، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پہلے والے میں جھوٹ کا گناہ ضرور ملے گا. پوچھا گیا لوگوں کو سود سے بچایا جائے، اس کے لیے کوئی عملی تدبیر اختیار کریں، عملی تدبیر بتائیں. دیکھیے میں جو کرتا ہوں اپنی سوسائٹی کے تحت تو آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک کسان آتا ہے قرض لینے، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا کھیت مجھے دے دیجئے، ہم کھیتی کریں گے. اس کو پیسے 50,000 روپے دے دیے. غور سے سنیے، 50,000 روپے اس کو دے دیے. اس نے ہم کو 1 ایکڑ، ہم سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، 1 ایکڑ کھیت ہمارے پاس رکھ دیا کہ آپ اس میں کھیتی کریں. میں نے کھیتی کیا. 1 ایکڑ میں ہم نے مثال کے طور پر گنا بو دیا. گنا بویا تو پتا چلا کہ پہلے سال گنا بونے میں خرچہ پانی ملا کر کے 20,000 روپے ہم کو فائدہ ہوا. خرچہ کیا ہم نے 30,000 اور گنا بکا کتنے میں؟ 50,000. تو 20,000 روپے ہم کو کیا مل گیا؟ فائدہ مل گیا. میں نے اس کو بتا دیا بھیا کہ تم نے جو 50,000 روپے مجھے میں نے دیے تھے نا، تمہارا سمجھو 20,000 ادا ہو گیا. اب 30,000 جب تم ادا کرو گے کھیت تمہارا واپس کر دیں گے. اب اگلی سال ایسا میں نے کیا اور کرتے ہیں. اگلی سال کیا ہوا کہ پھر گنا وہ، کیونکہ گنا دوسرے سال بھی وہی رہتا ہے. اب دوسرے سال جب میں نے کیا تو پتا چلا اب دوسرے سال ہمیشہ گنے میں خرچہ کیا آئے گا؟ کم آئے گا. اب پتا چلا کہ گنا 60,000 کا پیدا ہو گیا. 60,000 میں 20,000 خرچہ آیا اور 40,000 کیا ہو گیا؟ فائدہ ہو گیا. 30,000 روپے اس کے باقی تھے میرے ذمہ. ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ 10,000 روپے بھی واپس کر دیے اور کھیت بھی واپس کر دیے. 10,000 زیادہ پیدا ہوا ہے، ہم نے خرچہ پانی نکال لیا.
لہذا 30,000 پہلے والا باقی تھا وہ لے لیا، اور 20,000 پہلے تم نے دیا تھا، 50,000 ادا ہو گیا، اپنا کھیت واپس لے لو، اور چونکہ 10,000 روپے زیادہ ہوئے ہیں لہذا 10,000 روپے بھی تمہارے ہیں۔ اگر آپ ایسے کریں گے تب سود پر کنٹرول ہوگا، اور تب اسلام کے معاشی جو نظام ہے اس کا تعارف ہوگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھیت رکھ لیا، اتنی بڑی داڑھی رکھے ہیں، تہجد گزار ہیں ماشاءاللہ، مکان رکھ لیا، دکان رکھ لیا، کھیت رکھ لیا، سب کو استعمال کر رہے ہیں، جو اس وقت تک استعمال کرتے رہیں گے جب تک 50,000 روپے وہ دے گا نہیں، بھلے اس سے 2 لاکھ روپے وہ کما چکے ہوں۔ یہ ایک دم حرام ہے، سود ہے، اور سود کا ادنا درجے کا گناہ حدیث میں آتا ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اس کو یاد رکھیں۔ پوچھا گیا بہت سے علاقے میں شادی میں تحفہ یا نقدی وغیرہ کا رواج ہے، اس میں لینے اور دینے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، شرعی طور پر ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر رواج عرف عام ہو لیکن اس سے لکھتے ہیں، آپ نے اس کو نیوتا بولتے ہیں، 50 روپیہ دیا، جب ہم آپ کے ہاں شادی میں جائیں گے تو دیکھیں گے آپ کتنا دیے تھے، وہ اسی لحاظ سے ہم دے رہے ہیں۔ اگر یہ کیا جا رہا ہے تو یہ ایک دم گویا ایسا ہوا کھانا کھایا بل پے کر دیا، کھانا کھایا بل پے کر دیا، یہ ایک دم غلط ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، کبھی دے دیا کبھی نہیں دیا، اور جس نے نہیں دیا، جیسے ہماری بیٹی کی شادی آپ نے نہیں دیا، تو ہم کو اندر سے فیل نہیں ہونا چاہیے، یہ اگر کیفیت ہے تو پھر اس کو لیا دیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا کہ نماز کے لیے گھنٹی کا استعمال کر سکتے کہ نہیں؟ مدرسے بجا دیتے ہیں تو اس لیے پوچھ لیا انہوں نے، گھنٹی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گھنٹی اس لیے بتائی جاتی ہے کہ بھیا اٹھ جاؤ اور نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان بتائی جاتی ہے کہ اب ایک دم آخری وقت ہو گیا، اب نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ اور اگر یہی سمجھا جائے کہ گھنٹی بجانا سنت ہے تو پھر گناہ ہے۔ کسی آدمی نے نماز میں کسی رکعت میں ایک سجدہ کیا یا کسی رکعت میں سجدہ نہیں کیا تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ سجدہ نماز میں فرض ہے، اگر سجدہ نہیں کیا تو چاہے 4 سجدہ سہو کرو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی۔ یہ تو ممکن ہے، جیسے مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے ایک سجدہ کیا، غور سے سن لے بھائی، کتنا سجدہ کیا؟ ایک سجدہ کیا۔ اب آپ اٹھ گئے، دوسری رکعت میں آپ کو معلوم ہوا کہ بھیا ہم نے پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا ہے، اب آپ نے سوچا چلو ایک ادھر والا 2 ادھر والا ملا کے اس میں 3 کر لیتے ہیں، اگر 3 کر کے سجدہ سہو کر لیں گے نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھے؟ کیونکہ صرف یہ ہوا ہے کہ فرض کو تاخیر میں ہوئی ہے، تو تاخیر کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ آپ کے اوپر سجدہ تو لازم ہو گیا، لہذا نماز ہو جائے گی کیونکہ فرضیت ادا ہو گئی، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا کہ زیادہ تر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر کے واقعات، ابھی آیا سوئی والا بھی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں مدینے میں، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رات رہتے تھے، تو ان کے پاس ٹائم زیادہ گزرتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو شادیاں جن کی 2 3 ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، ہوتی نہیں ہے، بتا رہا ہوں، مثال بتا رہا ہوں، تو ان کو رات میں باری لگانا شرعی لحاظ سے لازم ہے، دن کی باری نہیں ہوتی ہے۔ مطلب آپ کے پاس 4 بیویاں ہیں، 4 میں سے آپ ایک رات جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چاروں دن آپ کہاں گزار رہے ہیں کسی ایک بیوی کے پاس، تو یہ کوئی انصاف کے خلاف نہیں ہے، رات میں انصاف ہونا چاہیے، دن کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے لحاظ سے 2 ملتی تھی، اور دن کا اکثر بیشتر حصہ آپ ان کے پاس رہتے تھے، اس لیے ان کو زیادہ موقع ملا۔ جب ایک اور روایت نقل کر رہا ہوں، بہت مشہور روایت ہے، غالباً بخاری کی روایت ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے بہت شدید، جس مرض میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے،
تو ایک سوال کرتے رہتے تھے روزانہ کہ اچھا میں کل کہاں رہوں گا. یہ سوال کرتے. جیسے آج یہاں بی بی کے یہاں آ گئے, اب بیمار تو ہی ہیں, تو پوچھتے تھے کہ کل کہاں رہیں گے. ایک مرتبہ پوچھا, اب دوسرے دن پھر پوچھا کہ بھئی کل کہاں رہیں گے. تو بیویوں نے سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اس بیماری کی حالت میں ہم دن اور رات سب کس کے پاس رہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہیں. تو ان لوگوں نے مل کر کے یہ بات بتا دی کہ آپ اب آج سے سارا وقت دن اور رات دونوں کس کے پاس گزاریں, حضرت عائشہ. ہم لوگوں کی طرف سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فخر کرتی ہوئی بیان کرتی ہیں کہ میری اللہ نے وہ شان رکھی کہ جب نبی کی روح اس دنیا سے پرواز ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہمارے گود میں تھا. اور دوسرا جملہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہمارا تھوک اور ان کا تھوک جو ہے وہ دونوں ملا. وہ تھوک سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آئے اور ان کے ہاتھ میں تازی مسواک تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, لیکن اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ بول سکیں, لیکن دیکھنے سے ایسا محسوس ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں, لیکن آخری وقت تھا, دانتوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو برش چبا کے بنا سکیں. لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برش بنایا, اس کو برش سمجھ رہے نا, اس کو کوچا, اور کوچنے کے بعد اسی حالت میں اس مسواک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑایا. بلکہ بعض روایت پہ ہے کہ کیا بھی تو وہ جو تھوک تھا حضرت عائشہ صدیقہ وہ یہ ملا, اس کو انہوں نے فخریہ بیان فرمایا. یہ ساری وجہ ہیں جن کی, اور آخری وجہ یہ ہے کہ تمام عورتوں میں, بلکہ میں یہ کہوں کہ اس وقت سے لے کر آج تک جتنی عورتیں ہیں ذہنی طور پر اتنی جینیس قسم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو عورتوں کی سب سے بڑی جو مفتیاں ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت عائشہ ہیں. اس لیے جو ہے ان کی روایتیں زیادہ آئی ہیں. پوچھا گیا ہے کہ شیطان زیادہ کس چیز کی طرف لوگوں پر کام کرتا ہے. میں نے کل یا پرسوں چہارم جماعت کے بچوں سے کہا کہ آپ لوگ بتائیے کہ 5 وقت کی اذان آپ نے کسی دن جب زبان سے اس کا جواب عطا کیا ہے؟ پھر دوسرے دن ہم نے پوچھا کل 5 گزر گیا, کوئی ہوا کا نہیں ہوا. سب سے آپ بھی نوٹ کریں اپنے آپ کو, سب لوگ, مولانا لوگ اور زیادہ نوٹ کریں. آپ حالانکہ نمازی ہیں, نمازی کے بارے میں بات کر رہا ہوں, غیر نمازی تو چھوڑ دو, وہ تو بیچارہ نمازی نہیں ہے تو اذان کا جواب کہاں دے گا بیچارہ. عورتیں بھی آپ دیکھیں نا, اذان کے وقت سر کھلا رہے گا, جیسے اذان ہوگی نا اذان کے وقت پر سر تو ڈھانکیں گی, جواب نہیں دیں گی. شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے. اور پریکٹیکلی اس کو آپ کر کے دیکھ لیجئے کہ ایک دن بھی آپ کی زندگی میں شاید گزرا ہو کہ 5 وقت کی اذان, بھلے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہزاروں لوگ ہیں, اذان کا جواب دینے والے نہیں ہیں. پہلا کام اس کا, سب سے زیادہ محنت اس پر کرتا ہے. سیکنڈ, قرآن کریم سے دور کرنے کے لیے ساری ترکیب وہ اختیار کرتا ہے. تلاوت نہیں کرنے دیتا ہے, یہاں تک کہلا دیتا ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ ہمارا کلام ہدایت کے لیے آیا, ھدی للناس. یہاں تک جملہ ہم جیسے لوگ بول دیتے ہیں کہ اگر اس کو سمجھ کر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ انتہا ہے, یہ گمراہی کی انتہا ہے. تفسیر پڑھنے نہیں دیتے, اور اگر تفسیر کہیں خدا نہ خواستہ ہی ہوتی ہے کسی مسجد میں, تو کھانا کھاتے ہیں روزانہ 3 ٹائم, نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم, ہفتے بھر میں
35 نماز ہیں اور کھانا ناشتہ ملا کے 21 ٹائم. بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں سنیچر کے دن درس قرآن ہوتا ہے. کھانا تو اتنی ٹائم کھاتے ہیں، نماز اتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، جب قرآن کا نمبر آتا ہے تو ایک مرتبہ ہو جاتا ہے. یہ شیطانی. اسی لیے کسی بھی کام میں، اور سے سنیے گا، کسی بھی کام میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کام شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھو. کسی کا سوائے ایک کام کے. قرآن میں بھی ہے فاستعذ باللہ، حدیث میں بھی ہے کہ جب قرآن شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. کیوں؟ یہ حضرت اس کتاب پر آنے نہیں دیں گے. اور اگر کھول بھی لوگے نا، آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، ایک دو نہیں ہیں، تھوڑا پڑھتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب مولوی نے دل ہی نہیں لگتا ہے. دل نہیں لگتا، یہ نہیں جان رہے کہ دل دوسرے کے قبضے میں تو لگے گا کیسے. وہ قبضہ ہٹاؤ، وہ قبضہ ہٹاؤ. وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. ہٹتا کیسے ہے وہ؟ آپ لگاتار 1 مہینہ یہ طے کر لیں کہ تم کتنا بھی کہو، دل لگے یا نہ لگے، ہم قرآن روزانہ 1 گھنٹہ پڑھیں گے. اب اس کے بعد سمجھ لے گا کہ بھیا اس پر محنت کرنا بیکار ہے، چلو دوسرا کسٹمر پکڑو. تب تم کو چھوڑے گا. اور اگر تم اس کے کہنے پر یہ آ گئے اور پھر یہ نہیں، اچھا پھر کیا کہتا ہے؟ ہمیں یار اللہ کا کلام ہے، جب دل ہی نہیں لگے تو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ پھر یہ جملہ بلواتا ہے. سمجھے؟ یہ بھی کہلاتا. وہ بہت اسمارٹ ہے. اور شیطان جو لوگوں کے ساتھ، اب جیسے مؤذن صاحب کے ساتھ شیطان جو ہے اس کی الگ کیٹیگری ہے. مولانا سراج کے ساتھ جو ہے وہ الگ ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ مولانا سراج کو بہکانے کے لیے یہ 2 جگہ سے فارغ ہے نا، تو وہ 3 جگہ سے فارغ ہے. وہ 3 جگہ سے فارغ ہے. اور آخر میں نتیجہ نکلتا ہے جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا، اب فلسفی ہے، اب اس کے ساتھ فلسفی شیطان آ گیا. کس کے ساتھ؟ امام غزالی کے ساتھ. کہہ رہا اللہ ہے. اب امام غزالی وضو کر رہے ہیں بیچارے، اسی درمیان میں آ گیا اللہ ہے. 1 دلیل دے رہے ہیں، 2 دلیل دے رہے ہیں، 3 دلیل دے رہے ہیں، اور دنادن وضو کیے جا رہے، بھول گئے وضو ہو رہا ہے، اور دلیل پہ دلیل. آخر میں یاد آیا یار یہ تو وہ پارٹنر کا معاملہ ہو گیا. لوٹا اٹھا کے پٹکا، کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل مانتا ہوں. تب چھوڑ کے گیا ان کو. یہ ان کے بارے میں پورا واقعہ نقل ہے. تو شیطان سے ہوشیار رہنے کے لیے بہت زیادہ قابل ہونا پڑتا ہے. تمہارے ساتھ جو لگایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بھائی میرے ساتھ بھی ہے، لیکن تمہارے والے میں میرے والے میں فرق ہے. آپ نے فرمایا فقد اسلما، میرا شیطان میرا تابع ہے. بعض لوگ بڑے بڑے لوگ ترجمہ کیا کر دیتے ہیں کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا. اچھا مسلمان ہو گیا تو شیطان کہاں رہا؟ یہاں پر اسلما اپنے لغوی معنی میں ہے کہ شیطان تابع ہو گیا ہے. یہ ترجمہ کبھی نہیں کرنا کہ شیطان مسلمان ہو گیا ہے. مسلمان نہیں ہوتا. وہ مسلمان رہے گا تو شیطان نہیں رہے گا، شیطان رہے گا تو مسلمان نہیں. تو اللہ کے جیسے اب اللہ کے رسول تہجد پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھو چل بیٹھ، ابے وہاں نہیں بیٹھا وہ بتا تو وہ شیطان وہاں بیٹھا ہوا ہے. اس کی ہمت نہیں ہے کہ حبیب مصطفیٰ کے پاس آ جائے. وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ بھی ایک وجہ بتا دیتا ہوں. ان سے یہ ڈرتا تھا کہ کہیں پکڑ کے باندھ نہ دیں ہمیں. جب حدیث میں آیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نگرانی کے لیے رکھا ایک جگہ پر، اور وہ رات میں آ گیا اور گھس گیا، غلہ اٹھا لیا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. اب بھیا کیونکہ سب سے بڑا جھوٹا دنیا میں کون ہے؟ وہ شیطان ہے. سن رہا ہے نا؟ خوب سمجھ آئے گا. آج ہمارے بارے میں پورا تعارف ہو رہا ہے. تو ان سے کہا ابو ہریرہ نے کہ حضرت بچے بھوکے ہیں، میں چور نہیں ہوں، بھوک کی وجہ سے میں سب کیا ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا جاؤ. آ کر جبریل امین نے اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ آج ایسا ایسا ہوا ہے. اچھا یہ سوچے تھے نا کہ چلو مال تو بچ ہی گیا ہے، چلا گیا، چھوڑو یار. یہ اللہ کے رسول کو بتانا نہیں چاہتے تھے.
ابو ہریرہ رضی اللہ. اب جا کر کے جب صبح ہینڈ اوور کیا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں ابو ہریرہ رات کیسی گزری؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ بھیا یہ بات لیک کر گئی ہے, بتا دو پوری بات. اب انہوں نے پورا کہا ابو ہریرہ کل پھر آئے گا. اب ابو ہریرہ بہت پریشانی, یہ کون سا چور ہے ایسا؟ وہ اب یہ الرٹ ہو کر بیٹھے آنے تو بیٹے کو دیکھتے آج. اب وہ دوسرے دن پھر آ گیا, پھر پکڑ لیا. اب اور رونا گانا, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. ابو ہریرہ بیچارے نرم دلی کے آدمی تھے, چھوڑ دیے گا جائے یار. اب جب صبح گئے, رات کی ان کی ڈیوٹی تھی, صبح گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا آیا کہ نہیں آیا؟ رسول آیا تھا. کہا کل پھر آئے گا. اب بڑے تعجب میں پڑ گئے یار یہ کیا چکر ہے. اب وہ تیسری مرتبہ جب آیا تو ابو ہریرہ نے کہا آج تم جتنا بھی بولو چھوڑنے کا نہیں. اب اس کو کیا خوف, جو بات اصل بتانا چاہ رہا, اس کو کیا خوف ہوا کہ اگر ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پکڑ کر نبی کے پاس پیش کر دیا تو وہ تو باندھ دیں گے مسجد ستون سے, لہذا اب ان سے بچنے کے لیے انہیں آج چھوڑنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. بہت ہو گیا بھائی. انہوں نے کہا بھائی صاحب چھوڑ دیجئے, ایک بات ایسی بتا دیتے ہیں آپ کو آج کہ اگر یہ آپ کر لیں گے تو دوبارہ کبھی چور نہیں آئے گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے چلو یار ایک فارمولا تو معلوم ہو جائے گا نا. تو اس نے کہا کہ اگر آیت الکرسی تم پڑھتے تو اپنی ساری جگہ محفوظ ہو جاتی, شیطان کبھی نہیں آتا. یہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا. تو یہ جو آیت الکرسی سے شیطان بھاگتا ہے نا, یہ اسی کا آئیڈیا ہے. پریشان ہو کر کے بتایا بیچارہ. آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا کہ آیا تھا کہ نہیں؟ کہا آیا تھا. کہا کہ اچھا بتاؤ. کہا اللہ کے رسول نے آج بہت بہترین بات بتا کے گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تک تو جتنا بول رہا تھا نا سب جھوٹ بول رہا تھا, لیکن یہ ایک بات کیا بولا ہے, سچ بولا ہے. تو اللہ کے رسول کے پاس وہ آتے ہی نہیں تھے, وہ وہیں بیٹھتے تھے, ڈرتے تھے. اور جتنے بھی شیطانی کام ہیں, یہ بھی سن لے آج, جتنی بھی شیطانی کام ہوتے ہیں کوئی بھی ہمارے نبی سے وہ سرزد نہیں کرا سکتا. کیوں؟ فقد اسلمہ, وہ آپ کے تابع ہیں, آپ اس کے تابع نہیں ہیں. جیسے جمائی آتی نا, آپ سوچے آ رہی ہے, آئی نہیں ہے بھائی, لایا ہوں. جمائی کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. حبیب مصطفیٰ کو پوری زندگی کبھی جمائی نہیں آئی. بات نہیں سمجھے؟ تو حبیب مصطفیٰ سے اتنا زیادہ وہ خوف کھاتا تھا, اس لیے جو ہے وہ ان کے تابع ہو گیا کہ بھیا ان کے تابع ہو جانے سے زیادہ فائدہ ہے. اور وہ بہکانا بھی چاہتا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. اللہ کے رسول کی شان جو ہے وہ بڑی بلند ہے. بہرحال یہ باتیں کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سوال اور بقیہ ورنہ وہ سنیں گے پورا, اور آخر میں نہیں ملا تو بہت لوگ کیا کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے اپنی زندگی میں کچھ لم سم اماؤنٹ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو دے دیا. کہا بھائی دیکھو یہ تم لوگ لے لو, اور کہا کہ اب تم وراثت میں اپنے بھائیوں سے طلب نہیں کرنا. اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور وراثت اس سے کہیں زیادہ ملتی, تو کیا یہ والد صاحب نے جو دیا ہم وراثت سے محروم ہو جائیں گے؟ لڑکیاں پوچھ رہی ہیں. قطعی نہیں محروم ہوں گے. یہ جو کچھ دیا ہے, یہ زندگی میں دیا ہے, یہ گفٹ ہے. بقیہ ان کے نام پہ جو کچھ بچا ہوا ہے وہ سب کا سب وراثت ہوگا. اور اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ والد صاحب نے قانون سے بچنے کے لیے ایک پراپرٹی ہمارے نام کر دی. گفٹ نہیں کیا ہم کو, صرف یہ کہ ہمارے نام کر دیا. اب وہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو جو میرے نام ہے وہ بھی وراثت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک دم وراثت ہوگی وہ, کیونکہ وہ محض تمہارے نام کیا گیا ہے کسی وجہ سے. ہمارے چھوٹے بھائی نے والدہ کے نام پر ایک فیض آباد میں پلاٹ لیا. وہ دبئی میں تھے تو لے لیا, والدہ وہاں موجود تھی. جب ان کا والدہ کا انتقال ہوا اور وہ بتا دیا انہوں نے, والدہ نے بھی بتا دیا, بھائی نے بھی بتا دیا. اب ہم لوگ 8 بھائی بہن, 7 بھائی بہنوں نے لکھ کر کے دیا کہ اس پراپرٹی سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے, یہ ہمارے بھائی کی پراپرٹی ہے. گرچہ والدہ کے نام پہ, اس کو NOC کہتے ہیں, ہم لوگوں نے NOC لکھ کر کے دیا اور وہ پراپرٹی ان کے نام پہ ہوئی. لہذا
یہ نام لکھنے سے کچھ نہیں ہوا، اصل بات وہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔